Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana beliau menegaskan beliau di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berlepas diri dari akidah Mu'tazilah. Baik, di antara bentuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memahami nas dilalah dalil Al-Quran was sunnah ala zahirihi wala yuhtaj ila ta'wil. Tidak butuh ditakwil kecuali ada dalil yang memalingkan untuk ditakwil. Baik, kita dengarkan dulu teman-teman, nanti kita akan jelaskan. يعني سأقتصر فقط على قراءة بعض المواضع لأهميتها. من الأصول المهمة جدا عند أهل السنة والجماعة أن أدلة الكتاب والسنة تحمل على ظاهرها، يعني آيات القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام تفهم على المعنى الظاهر لها ولا يحتاج إلى تأويلها إلا بقرينة. الإمام الأشعري رحمة الله عليه بيؤكد هذا المعنى فيقول رحمه الله تعالى: فإن قال قائل لما لا قلتم إن قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة. هو بيتكلم عن مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة والنزاع المشهور بين المعتزلة وبين أهل السنة فيه. قيل له ثواب الله عز وجل غيره، والله تعالى قال إلى ربها ناظرة ولم يقل إلى غيره ناظرة. شوف بقى بيقول إيه؟ قال: والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره؟ كذلك لما قال إلى ربها ناظرة لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi di kitab Al-Ibanah ini Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan fa in qala qail, jika ada yang berkata lima la qultum innallaha inna qawlahu ila rabbiha nadhirah. Jika ada yang berkata, kenapa kalian tidak mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia akan melihat. Jadi termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Ya, ayatnya jelas, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian kalau ada orang-orang Mu'tazilah mengatakan innama arada ila sawabi rabbiha nadhirah, tapi yang dimaksudkan ayat ini adalah melihat pahala, ya, melihat pahalanya. Jadi mereka itu akan melihat pahalanya, bukan melihat Allahnya. Maka qila lahu, maka kita jawab, sawabullahi azza wajal ghairuhu. Sedangkan kalau dimaksudkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala, ini bukan makna pada zahirnya. Ya, sedangkan kita diwajibkan memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan zahir makna yang terkandung di dalamnya. Wallahu ta'ala qala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ila rabbiya nadhirah. Ini Allah yang mengatakan kepada Rabbnya mereka akan melihat. Walam yakul ila ghairihi, Allah tidak mengatakan bukan kepada selain Allah, bukan selain kepada selainnya, bukan kepada makna selain pada makna zahirnya. Ya, wal Qur'anu ala zahirihi, sedangkan Al-Qur'an kita pahami sesuai dengan zahirnya. Walaysa lana an nuzilahu an zahirihi illa bi hujjatin wa illa fa huwa ala zahirihi. Maka tidak boleh kita menghilangkan makna secara zahirnya kecuali ada hujjah. Jika tidak, maka kita perlakukan sesuai dengan zahirnya. Ala tara annallaha azza wa jalla lamma qala, bukankah engkau melihat, ya, bagaimana dengan pendapatmu ketika Allah Subhanahu wa taala lamma qala berfirman, qalu sallu li, ya, salatlah kepadaku, wa'buduni, maka sembahlah aku. Lam yajuz anni ayyakula qail, maka enggak boleh seseorang mengatakan innahu arada ghairahu, bahwasannya yang dimaksud salat kepadaku berarti apa? Salat kepada selainnya. Masa seperti itu?
Wa yuzilul kalam an ghairi dan menghilangkan kalam, memahami kalam atau ucapan dari zahirnya. Fakadzalika lamma qala ila rabbiha naidra, maka begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rabbnya dia melihat, lam yajuz lana an nuzila al-Qur'ana an dhahirihi bi ghairi hujjah, maka tidak boleh bagi kita untuk menghilangkan Al-Qur'an dari makna zahirnya bi ghairi hujjah, tanpa hujjah. Ini teman-teman ya, ini jelas pernyataan beliau bahwasannya ketika kita memahami nas dalil itu sesuai dengan zahirnya, tidak perlu ditakwil karena Quran bisa dipahami secara ظاهرنا. طيب ده كلام غالي جدا جدا. قال رحمه الله تعالى: ذكر الاستواء على العرش، فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الملك عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: بل رفعه الله إليه، وقد قال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات، وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء فهي جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو على السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات وقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا أو أنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يهبطونها إذا دعوا إلى الأرض. Baik teman-teman, jelas ya. Bahkan ketika dalam penyebutan sifat istiwa, ya beliau sangat tegas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa alal arsy. Ya, istiwa alal arsy. Dalilnya mana? Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kemudian a'amantum man fis sama. Kemudian yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Kemudian juga beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya, kenapa disebut dengan arsy? Karena arsy a'las samawat. Ya, arsy itu yang paling tinggi, paling di atasnya apa namanya? Langit. Ya, dikatakan arsy karena dia paling atas. Semuanya rahimani wa rahimakumullah. Berarti orang-orang Asy'ariyah yang zaman sekarang ini sebenarnya mengikuti siapa? Mengikuti Al-Imam Abul Hasan Asy'ari atau mengikuti akidah Mu'tazilah? Ya, silakan bisa dijawab sendiri teman-teman. Karena beliau sendiri di kitab Ibanah menegaskan memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, tidak ditakwil atau dipalingkan, tidak dinafikan atau dipalingkan dengan makna yang lainnya. Silakan teman-teman bisa dipikirkan. Berarti Asy'ariyah di zaman sekarang itu mengikuti akidahnya Mu'tazilah, bukan mengikuti akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.